بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مختلف قسم کے گروہ ہیں اور سبھی یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو عموماً ہم شش و پنج میں بسا اوقات کچھ ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم صحیح ہیں ہم غلط ہیں، ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کئی نشانیاں احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی ہیں جن سے انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو آج آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں گے کہ یہ نشانیاں کن کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ عن ابی سعید الخدری قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقسم قسما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا۔ اس وقت کئی نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نئے مسلمان تھے نا، ان کی دل جوہی کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے زیادہ عطا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ کئی افراد کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اتنا مال غنیمت ہوا تھا غزوہ حنین میں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تقسیم تھی وہ کسی اور نظریے کے لحاظ سے تھی، اور جو بات ہوئی آگے اس کا کچھ اور مقصد تھا۔ اتاہ ذو الخویصرۃ وہو رجل من بنی تمیم۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، ذو الخویصرہ۔ فقال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل، اے اللہ کے رسول عدل کریں۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول عدل کریں۔ اب ہم میں سے کوئی یہ جرت کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی سے جا کر کہے کہ آپ عدل کریں؟ اس نے حضور پر اعتراض کیا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اللہ کے نبی پر اعتراض کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ پر اعتراض یا اللہ کے نبی پر اعتراض بندہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا عدل کریں۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ویلک، ہلاکت ہو تمہارے لیے، بربادی ہو، تم برباد ہو جاؤ۔ فمن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اگر عادل نہیں تو کوئی اور عادل ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قد خبت وخسرت ان لم اکن عادل، اگر میں عدل نہ کروں تو تب تو تم خائب و خاسر ہوگے، تم تو برباد ہوگے اگر میں عدل نہ کروں۔ فقال عمر اذن لی ان اضرب عنقہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی تشریف فرما تھے، انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ذرا سی بھی بے ادبی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ فوراً بول پڑے یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ سبحان اللہ، اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں۔ فقال دعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عمر، اسے چھوڑ دو، اسے کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ یہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، یہ آپ کا اختیار تھا کہ جو آپ کی وجہ سے قتل کا مستحق ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اسے معاف فرما دیں، چاہیں تو اسے قتل کروا دیں، چونکہ یہ حضور کا حق ہے، کسی دوسرے کا تو ہے نہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیا کہ بھائی قتل نہیں کرنا۔ اس نے اعتراض کیا ہے، مجھ پہ کیا ہے۔ پھر دوسری بات شارحین نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوح محفوظ پر لکھے ہوئے اس کے مستقبل کے بارے میں جانتے تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے حضور نے اسے قتل نہیں کروایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث میں ایسے آپ کو کئی واقعات ملیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے کئی لوگوں کو قتل کروایا جن کے ایمان کا یقین ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، جس طرح قوم سمود ہے، قوم عاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون اور اس کی قوم
جن کا یقین ہو گیا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، نہ ان کے بعد کسی نے لانا، تو سب کو فنا کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اس کے بعد کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل نہیں کروایا، چھوڑ دیا۔ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا اور ساتھ ہی ایک پیشن گوئی فرمایا فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، اے عمر اس کے کچھ اصحاب ہوں گے، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے مقابلے میں تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ عبادت گزار نظر آئیں گے، اور جو تم اہل حق ہو دنیا والے سمجھیں گے یہ تو عبادت کرتے ہی نہیں، یہ تو بے نمازی ہیں۔ اہل سنت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے تو کئی بار سنا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں۔ ہم سنی بیچارے، میں کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ مسئلہ اصل میں ایسا ہے کہ اہل سنت اگرچہ پڑھتے بھی ہیں تب بھی ان کی شہرت کچھ ایسی ہے کہ یہ عبادات میں کم تر ہیں، اہل سنت عبادت میں بہت پیچھے ہیں، البتہ محبت رسول میں سب سے آگے ہیں، وہاں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کود پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ عبادت میں پیچھے ہیں لیکن محبت رسول میں ان کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اصل ایمان تو ہے ہی محبت رسول، عبادت تو بعد میں آتی ہے، ایمان ہوگا تو عبادت آئے گی نا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشانی بیان فرمائی، پکے نمازی، پکے عبادت گزار ہوں گے، بڑے مومن نظر آئیں گے شکل و صورت میں، دیکھو گے واہ واہ بڑا دیندار ہے یہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھتے ہوں گے، تلاوت قرآن بھی ہوگی، قرآن کا شور ہوگا، جی سب کچھ ہوگا، قرآن کے نام سے سب کچھ ہوگا۔ بھائی اصل بات جو ہے وہ قرآن کی ہوگی، جو قرآن کہتا ہے وہی مانا جائے گا، قرآن کے سوا کوئی بات نہیں۔ میں تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تمہاری تو تجوید ٹھیک نہیں ہے، تم قرآن پڑھنا تو سیکھو۔ ہمارے ہاں دیکھو کیسے لوگ قاری اور کیسے کیسے قرآن پڑھنے تانے دیتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کیا ہوتا ہے؟ شکار سے نکل جاتا ہے۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیے، تیر شکار پہ وار کر کے شکار کو تو زخمی کر دیتا ہے، خود اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیر کو کیا فائدہ ہوا؟ تیر کو کوئی فائدہ ہوا؟ تیر نے فائدہ کس کو پہنچایا؟ جس نے تیر چلایا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ کسی دوسرے کے کارندے ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہوں گے، لیکن دوسروں کے ایجنٹ بن کر، دوسروں کے کارندے بن کر مسلمانوں کے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایسا آج بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے ایسا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ حدیث کا آخری جز جو اگلی حدیث اسی میں ساتھ ملا کے نقل فرمائی ہے صاحب مشکات نے، اس جز کو سماعت کرنے کے بعد دور حاضر میں آپ غور کر لیجئے گا کہ کیا حال ہے فرقوں کا، ان گروہوں کا کیا حال ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینظر الی نسلہ الی رصافہ الی ندہ وہو قدحہ الی قززہ فلا یوجد فیہ شیء، تم اگر تیر کے نوک، اس کے پر، اس کے نچلے حصے کو، اس کی لکڑی کو جس سے تیر بنا ہوا اس کی طرف دیکھو گے، شکار میں لگا ہے مگر اس پہ اس کا کچھ اثر نہیں۔ تیر شکار کے اندر لگ کے سیدھا نکل جائے نا جی، جو حصہ اس کا نکل گیا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، جو بچ گیا شکار کے اندر پھنسا ہوا ہے خون اسی پہ نظر آتا ہے، لیکن جو نکل گیا نا اس پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ تیر جو ہوتا ہے وہ تیر چلانے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسرے کو نقصان، شکار کو ختم کر گیا، مار گیا۔ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہوگی۔ قد سبق الفرس والدم، یہ گوبر اور خون سے نکل کر جائے گا مگر اس میں کوئی نشان نہیں ہوگا۔ آیاتہم رجل اسود احدى عضدیہ مثل صدی المرأۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کالے رنگ کا ایک شخص ہوگا، ان کا سردار کالے رنگ کا ایک شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے سینے کی مانند ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے سینے کی مانند ہوگا۔ او مثل بدعۃ،
یا گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہوگا۔ وَيَخْرُجُونَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ لوگوں میں سے بہترین فرقے کے خلاف خروج کریں گے، ان پر حملہ کریں گے۔ بہترین فرقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ، فرقوں میں سے بہترین فرقے کے مخالف وہ جنگ کریں گے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی، لوگ کہتے ہیں جی مجھے فرقہ پسندی پسند نہیں، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں فرقے کا ہی ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ خیر پہ ہوگا، جو خیر پہ ہوگا وہ بھی ایک فرقہ ہی ہوگا۔ بھئی یہ فرقے بازی ختم نہیں ہونی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے اس امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے۔ پھر ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ ہمارے اوپر لازم یہ ہے ہم وہ فرقہ تلاش کریں جو خیر پر ہے، ہم اس کے ساتھ چلیں، بس ہماری ڈیوٹی یہ ہے۔ ایسا اگر کریں گے نہیں جی ہم فرقہ پرستی کو نہیں چاہتے، بھئی ہم بھی نہیں چاہتے، ہم کب چاہتے ہیں؟ لیکن ہمارا تعلق ایک فرقے سے ہمیں بتانا پڑے گا، تعلق اس فرقے سے ہے، بتانا پڑے گا۔ اگر بتاتے نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تو کچھ بیچ میں ڈنڈی مارنے والی بات ہے نا۔ اپنے آپ کو نکھار کر واضح کر دو، بھائی ہمارا تعلق اس سے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر والے سمجھیں ادھر ہے، ادھر والے سمجھیں ادھر ہے، ادھر والے سمجھیں ادھر ہے۔ یہ ایمان تو نہ ہوا، یہ تو نفاق ہوا نا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ کام نہیں، پکا ایک کام جس کے ساتھ بھی تعلق ہے بتائیں میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سے جو بہترین فرقہ ہوگا اس کے خلاف یہ جنگ کریں گے۔ قال ابو سعید اشہد انی سمعت ھذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ باخدا یہ حدیث میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنی ہے۔ واشہد ان علی بن ابی طالب قاتلہم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے جنگ لڑی، وانا معہ، اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کے ساتھ تھا۔ اچھا، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کچھ اختلاف تھا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر فرمایا۔ یہ آپس میں صلح کرنے چاہتے تھے، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بیچ میں ایک گروہ کھڑا ہو گیا، اس نے قرآن پکڑ لیا، اس نے کہا ان الحکم الا للہ، ثالثی تو صرف اللہ کی، حکم تو صرف اللہ کا، کسی کا نہیں چلے گا۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ سب سے پہلے شرک کا فتویٰ وہاں سے شروع ہوا، مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ وہاں سے شروع ہوا، خارجیوں سے سب سے پہلے۔ یہ 10,000 لوگ تھے، 10,000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی نے بھیجا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا۔ ان میں سے 5,000 لوگ توبہ طائب ہو کر حضرت علی کے ساتھ شریک ہو گئے۔ باقی جو 5,000 بچے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواروں سے تیغ کیا، جو بھی وہاں میدان جنگ میں سب کو قتل کر ڈالا۔ چند ایک جو بھاگے یا ادھر ادھر کہیں تھے جو بچ گئے سو بچ گئے، باقی سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر ڈالا۔ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَلْتُمِسَ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نشانی والا ایک شخص تلاش کرو، کالے رنگ کا ہے اور اس کا ایک بازو عورت کے سینے کی مانند ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان مقتولین میں اس کو تلاش کرو۔ فَأُتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب تلاش کیا تو وہ ملا نہیں، آ کے عرض کی کہ یا امیر المومنین ایسا تو کوئی شخص نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، تم نے صحیح طرح سے ڈھونڈا نہیں، دوبارہ ڈھونڈو وہ ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، حضور کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا یقین تھا۔ اور ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فلاں جگہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جو وہ مکہ والوں کو دے گی، اے علی جاؤ اس سے لے کر آؤ۔ تو جب اس سے جا کر تلاش کیا، اس عورت نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو دیگر ایک دو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ قسمیں کھا رہی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، چلو واپس چلیں۔ اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بخدا یہ یا تو خط دے گی یا میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو ہے،
اللہ کے نبی کے غیب کی خبر میں شک کیوں کروں؟ سبحان اللہ، خبر غیب کی ہے، اس میں علی سے شک نہیں ہو سکتا۔ اور شک کرنے والے کا بھی ایک واقعہ سنا دوں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ زید بن لسید منافق شخص تھا، غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہو گئی۔ وہ زید بن لسید جو تھا نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی ڈھونڈنے لگے تو اس شخص نے کہا، محمد تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اور انہیں اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے، انہیں اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں ہے۔ آج کل بھی لوگ نا حدیثوں میں سے ایسی حدیثیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کے نبی کو اگر پتہ ہوتا تو بتاتے، پتہ ہی نہیں تھا، آپ کہاں میں نہیں جانتا۔ جیسے کہ وہ ایک واقعہ نہیں آتا کہ ایک سائل نے آ کے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے متعلق جس سے سوال پوچھا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل جانتا ہے۔ تو اس حدیث کو پتہ ہے کیا دلیل بناتے ہیں، دیکھو حضور کو پتہ ہوتا تو بتاتے، پتہ تھا اللہ کے بندے، حضور نے کب انکار فرمایا کہ مجھے قیامت کا نہیں پتہ؟ حضور نے تو یہ فرمایا تھا جتنا تم جانتے ہو میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں، بلکہ حضور نے تو یہ خبر دی کہ جبریل کو بھی پتہ ہے قیامت کب قائم ہوگی، لیکن بتایا نہیں، وہ ایک راز تھا اللہ کے رازوں میں سے۔ اب اس شخص کا اعتراض دیکھیں، اس نے بھی کہا خود کو نبی کہتے ہیں اور اپنی اونٹنی کے گم ہونے کا پتہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اطلاع پہنچا دی کہ فلاں شخص ایسی بات کہہ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے، اس کو بلایا اور فرمایا کہ تم کچھ لوگ ہیں جو ایسے ایسے کہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میری اونٹنی فلاں وادی میں اس کی نکیل درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے، رسی اس کی، جاؤ اسے وہاں سے کھول کے لاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باخدا جیسے حضور نے فرمایا تھا ہم گئے، اونٹنی ویسے پھنسی تھی، نکال کے لے آئے۔ سبحان اللہ، حضور اگر بتاتے نہیں تو اعتراض مت کرو کہ حضور جانتے نہیں ہیں، نہیں بتاتے تو کوئی حکمت ہے، کسی حکمت کے تحت نہیں بتاتے۔ حضور پر اعتراض کرنا، یہاں بھی دیکھیں یہ منافق شخص تھا، اس نے اعتراض کیا تھا کہ عدل کریں، وہاں بھی منافق شخص تھا، اس نے کہا کہ اونٹنی کی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی کون سی بات سنا رہا تھا، ایک دوسری جس سے ہم اس کی طرف پلٹ آئے، دیکھیں 20 میں بات رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ تلاش کرو، حضور کا فرمان سچ ہے وہ یہی ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ فرماتے ہیں دوبارہ اس کو تلاش کیا تو واقعی اس کی لاش مل گئی، اور جو نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی وہی نشانیاں تھی اس میں۔ اللہ، وہ ملا۔ اس کی نسل میں سے بھی آگے کئی لوگ چلے، بالکل وہ نسل ہی ختم نہیں، جس طرح قوم عاد یا قوم سمود وغیرہ ختم ہوگی ایسا نہیں ہوا۔ اچھا وقت زیادہ ہو گیا، میں اس حدیث کا آخری حصہ سنا دیتا ہوں، اس میں ایک بڑی خوبصورت سی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ ساری نشانیاں خوبصورت ہیں۔ حدیث کے آخر میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، ان منافقوں کی، ان گمراہ فرقوں کی نشانیاں بتائی، فرمایا فَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو قتل کریں گے، بت پرستوں اور مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج مجھے آپ یہ بتا دیں اس معاشرے میں بت پرستوں کے ساتھ کوئی جا کے جنگ لڑتا ہے؟ کافروں کے ساتھ کوئی جنگ لڑتا ہے؟ آپ مسلمانوں کے خلاف جو لوگ برسر پیکار ہیں وہ یہ نہیں تو کون ہے؟ بتائیں آپ، وہ یہی نہیں تو کون ہے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے گئے؟ مسلمانوں سے لڑیں گے، مسلمانوں سے قتال کریں گے، ان پہ شرک کے فتوے لگائیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ مشرک ہیں ان کو مارو۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ جو سیدھے سادے مشرک ہیں جن کے شرک میں 1% بھی فرق نہیں، ان کے سامنے بولتے بھی نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ ابھی جب پاکستان بنا تھا، مسلم لیگ بنی تو ایک گروہ تھا جو مسلم لیگ کے خلاف کانگریس کی حمایت میں، پاکستان کے خلاف ہندوستان کی حمایت میں، دیکھ لیں آپ، آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسا کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ایک شخص بیان دیتا ہے، کہتا ہے
پاکستانیوں نے جب پاکستان بنایا کس نام پہ بنایا تھا؟ نظام مصطفیٰ کے نام پہ. یہ الگ بات ہے آگے وہ نافذ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کی بنیاد جو تھی وہ نظام مصطفیٰ کے نام پہ رکھی گئی ہے. اسلام کے نام پہ پاکستان کو بنایا گیا ہے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے گئے تو رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. رب سے ہم نے پاکستان اس لیے لیا تھا، اللہ ہمیں یہ عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ شخص کہہ رہا تھا تقریر کرتے ہوئے بڑی گرجدار آواز میں، وہ کہہ رہا تھا اس وقت انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا تھا، ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہم نے ہندوستان کو اپنا پسند کیا ہے. خود ہی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جنگ، ان کو چھوڑ دیں گے، کافروں کے ساتھ دوستی. اللہ اکبر. فرمایا مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مشرکوں کو بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں انہیں پا لیتا تو میں انہیں ایسے ہی قتل کہتا جس طرح قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. ایسی کئی نشانیاں احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر احادیث میں بھی بیان فرمائی ہیں. یہ حدیث بھی میں پوری بیان نہیں کر سکا کہ وقت زیادہ ہو گیا تھا. انشاءاللہ تعالی دوبارہ کچھ بخاری مسلم کی دیگر کچھ احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ان نشانیوں کو، ان حالات و واقعات کو دیکھنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ الحمدللہ اس وقت حق پر جو ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حق پر قائم رہنے کی توفیق